حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہو گئی۔ اب ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا بچہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور گلی کوچوں میں پھرتا ہے، کہیں میرا بچہ خراب نہ ہو جائے۔ اب اس فکر میں ماں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اللہ والے ہوں، کوئی عالم دین ہوں جو میرے بیٹے کو عالم بنا دیں، علم دین سکھا دیں، اللہ کا ولی بنا دیں۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں ایک عالم رہتے ہیں جو بہت بڑے شیخ ہیں اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ جو ان سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے، وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ چنانچہ بایزید بستامی کی والدہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اس شیخ کے پاس لے جاتی ہیں اور ان کے پاس جا کے درخواست کرتی ہیں کہ حضرت جی یہ میرا بیٹا ہے، یتیم بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، میرا اس بچے کے علاوہ سہارا کوئی نہیں، میں یہ اپنی امانت آپ کو دے کے جا رہی ہوں کہ اس کو اللہ کا ولی بنا دیں، اس کو عالم دین بنا دیں، اس کو اپنے جیسا بنا دیں۔ تو استاد صاحب نے خوشی سے بچے کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ اے میری بہن تم بھی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس امانت کو اور اس کو علم سکھانے میں اللہ میری مدد فرمائیں، میں اس امانت کو اچھے انداز سے آپ کے سپرد کرنے والا بنوں۔ تو چنانچہ ان کی والدہ ان کو چھوڑ کے واپس آنے لگیں تو مڑ کے کہا کہ حضرت جی میری ایک اور درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ کہ میری درخواست یہ ہے جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، جب تک عالم دین نہ بن جائے، اس کو آپ نے گھر آنے کی چھٹی نہیں دینی، اس کو گھر آنے کی چھٹی نہیں دینی۔ حضرت جی یہ روئے گا، اس کو میری یاد آئے گی، اس کو باپ کی یاد آئے گی، لیکن آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے۔ تو اب یہ استاد صاحب کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک یتیم بچہ میں کیسے اس کو اتنے لمبے وقت کے لیے روک سکتا ہوں۔ تو کہا کہ بہن تم بھی دعا کرنا، میں بھی محنت کروں گا۔ چنانچہ ان کی والدہ واپس آ گئیں تو اب یہ پڑھنے لگ گئے، اب پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ چند دن گزرے کہ پھر ماں کی یاد تازہ ہوئی اور پھر تو استاد صاحب سے کہا کہ آپ مجھے چھٹی دے دیجئے کہ میں اپنی امی سے مل کے آؤں۔ استاد صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اس کی والدہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کو اس وقت تک چھٹی نہ دوں گا جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ تو استاد صاحب نے اب ایک وعدہ تھا اور ایک بچے کی چاہت تھی، تو استاد صاحب نے اس کو اتنا لمبا سبق دے دیا اور فرمایا کہ بیٹا اگر تم شام تک یہ سبق یاد کر لو اور مجھے صحیح انداز سے سنا دو تو میں تمہیں گھر جانے کی چھٹی دے دوں گا۔ اب وہ سبق اتنا زیادہ تھا، ان کے خیال میں تھا کہ بچے کو یہ سبق ہرگز یاد نہ ہوگا، لیکن اس بچے نے اپنی ماں سے بھی سن رکھا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور استاد صاحب بھی یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اس نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے مانگا اے اللہ میرے لیے اس سبق کو آسان کر دے، میں اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بچے نے سبق یاد کرنا شروع کیا اور سبق یاد ہو گیا۔ اب اس نے اپنے استاد کو سنایا۔ اب استاد نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اتنا سبق سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب نے اس کو چھٹی دے دی۔ اب بچہ اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے وہ گھر کی طرف جا رہا ہے کہ میں اب گھر جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا اور اپنی امی سے ملاقات کروں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ بچہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے کہا کہ اماں میں آپ کا بایزید ہوں، آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا
تم کون سے با یزید ہو؟ یہ میرا با یزید نہیں ہے، میرا با یزید تو اس کے استاد نے کہا تھا جب تک عالم نہ بنے گا، اللہ والا نہ بنے گا، میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا۔ تو میرا با یزید نہیں، تو کسی اور کا بچہ ہوگا۔ ماں نے دروازہ نہ کھولا، بچہ دستک دیتے دیتے تھک گیا اور پھر واپس روتا ہوا اپنے استاد صاحب کے پاس پہنچا اور آ کے کہا کہ استاد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جاتے ہوئے تو ہنس رہا تھا، خوشی سے گیا تھا، لیکن جب واپس آیا ہے تو روتے ہوئے آ رہا ہے کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ پوچھا بیٹا کیا معاملہ بنا؟ بچے نے ساری بات سنائی کہ استاد جی میں گھر گیا تھا لیکن ماں نے دروازہ نہ کھولا اور کہا جب تک عالم دین نہ بن کے آئے گا میں اس سے ملاقات نہ کروں گی۔ تو اس کے بعد 16 سال تک یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے علم دین حاصل کرتے رہے کہ ایک دن صبح تہجد میں نفل ادا کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے استاد سے فرمایا کہ جو تمہارا شاگرد بایزید بسطامی ہے اس کو ولایت کبریٰ دے دی گئی ہے، اب تم اس کو اپنے پاس سے بھیج دو، اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اللہ اس سے دین کا کام لیں گے۔ چنانچہ 16 سال کے بعد اب استاد اس بچے کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھا کہ بچہ بھی تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب تہجد سے فارغ ہوا تو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے اور اپنا امامہ اتار کے بچے کے سر پہ رکھا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اب اللہ نے تمہاری تربیت مکمل فرما دی۔ اب یہاں سے بچہ اپنے استاد کا شکریہ ادا کر کے نکلتا ہے اور اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور وہاں پہ جا کے دستک دیتا ہے تو ایک بوڑھی خاتون جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور بیماری کی حالت میں ہیں وہ دروازہ کھولتی ہیں اور دیکھتے ہی پہچان جاتی ہیں کہ امامہ باندھا ہوا ہے، سنت رسول چہرے پہ ہے، نورانی وجاہت والا چہرہ ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اللہ نے علم عطا کر دیا ہے اور یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور لا کے چارپائی پہ بٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں تجھے ابھی دودھ اور کھانا پیش کرتی ہوں لیکن میں پہلے اپنے رب کا شکر ادا کر لوں جس نے میرے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ وہ عالم دین بنا اور اللہ نے اس کو ولایت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ ایک بوریا اٹھایا، پھٹا ہوا ایک بوریا اٹھا کے اس پہ 2 نفل ادا کیے کہ یا اللہ میں اس قابل نہ تھی، آپ نے میری نسل میں ایک عالم دین کو پیدا فرمایا۔ تو میرے عزیزو یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں، صحابہ اکرام کی قربانیاں اور علماء امت کی قربانیاں آج بھی ان مساجد میں، ان مدارس میں نہ جانے کون کون یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کون کون بے کس بچے پڑھ رہے ہیں جو آنے والے وقت کے بہت بڑے بڑے امام بننے والے ہیں۔ کس کو پتہ تھا کہ آج یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج کے مولانا طارق جمیل، یہ آج کے حاجی عبدالوہاب صاحب، کس کو معلوم تھا کہ اپنے اپنے زمانے میں جب یہ لوگ بچپنے میں پڑھتے تھے کس کو معلوم تھا کہ آنے والے کل میں یہ لوگ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے ان مدارس میں، ان مساجد میں پڑھنے والے بچوں سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، نہ جانے کون بے کس لوگ، کون یتیم بچے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی جب وہ اپنے پردیس میں رہ کے، ماں باپ سے دور رہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رات کے پہر میں وہ بچے نہ جانے کس کس طرح سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ مجھے ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا عثمان انوری، ان کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے۔ رائیونڈ مرکز میں وہ سال لگا رہے تھے، ان کے 4 ماہ مکمل ہوئے تھے۔ میں بھی کسی کی نصرت کے لیے وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ بہت کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ملے۔
بہت ہنستے ہوئے شادابی کے ساتھ ملے تو میں نے مذاق میں ان کو کسی بات پہ کہا کہ ماشاءاللہ بڑے خوش لگ رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ شادابی نظر آ رہی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ دن کے اجالوں میں خوشیاں نظر آتی ہیں، جب بندہ گھر سے دور ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو رات کو نہ جانے تکیے میں منہ دے دے کے کتنی دیر رونا پڑتا ہے۔ جب بیٹی یاد آتی ہے، جب بیٹا یاد آتا ہے، جب ماں باپ یاد آتے ہیں، رات کے اس پہر میں نہ جانے کس کس کی یاد آتی ہے، لیکن بندہ اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مدارس میں پڑھنے والے، یہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، طلباء کرام، ان کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھنا، ان کے ساتھ عظمت کا جذبہ رکھنا کہ نہ جانے کہاں کہاں سے پردیس میں آ کے پڑھتے ہیں اور پھر کہاں کہاں پہ جا کے دین کا پیغام سناتے ہیں، تعلیم کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو جمعے کے خطبات سناتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان کے حال احوال سے خبرگیری رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس بے خبری سے اور ہماری اس بے توجہی سے کہیں اس دین کے حصول میں لوگوں میں کمی پیدا نہ ہو جائے۔ تو آج یہ علماء اور آج کے یہ خطبہ، آج کے ائمہ کرام، یقین کریں یہ سفید پوش طبقہ ہے۔ کرونا کے دنوں میں جگہ جگہ پہ راشن تقسیم ہوتے تھے، اب عام بندہ تو لائن میں لگ کے لے لیتا ہے، لیکن امام اور خطیب آج کے وظائف ان کے دیکھیں، اب وہ اتنی مہنگائی میں نہ وہ بیچارے لائن میں لگنے کے، نہ کسی سے سوال کرنے کے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں پھر ایک ساتھی کو میں نے ترغیب دی، میں نے کہا یار بہت سے علماء سفید پوش ہیں جو نہ لائن میں لگ سکتے ہیں، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، نہ کسی کے دل میں ان کے لیے خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جو راشن تقسیم کرنا ہے، میری بات مانیں، میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں، میں ان کو اپنے ادارے میں بلاتا ہوں، آپ چپکے سے ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ وہ سفید پوش طبقہ جب نمازیں پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا، آپ کے لیے دعائے خیر کرے گا، اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و علماء سے محبت کریں، طلباء سے محبت کریں، کہیں غلط فہمی یہ پیدا نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ بات میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، اچھی میری جاب ہے، میرا اچھا انتظام ہے، لیکن بہت سی مساجد، بہت سے مدارس، ان کے علماء کو میں جانتا ہوں کس قسم پرسی میں، کس تنگ دستی میں وہ بیچارے اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے ان خدام سے، ان مؤذنین سے، ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے دل سے محبت رکھنا۔ خامیاں ہوں گی، آپ کو میرے اندر بہت خامیاں نظر آ جائیں گی، بہت خامیاں ہیں، انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا ہے، خیر کا ہے یا شر کا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ اگرچہ خامیاں ہیں لیکن خیر غالب ہے، فائدہ زیادہ ہے، اس لیے ان سے محبت کا جذبہ رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں عالم پیدا کریں گے، جو حفاظ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں حافظوں کو پیدا کریں گے، جو دین داروں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں اپنے ولیوں کو پیدا کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دین پہ بات میں نے آج کی ہے کہ دین اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سربلندی کے لیے نبی علیہ السلام کی قربانیاں بھی لیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں بھی لیں، ائمہ اکرام کی قربانیاں بھی لیں، اور آج کے علماء اور آج کے طلباء بھی اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے اچھے جذبات رکھنا، اور صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ اکرام کی محبت کو پڑھنا کہ کیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔